بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے جرگے میں ہم بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی پر، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اور معاملات کیوں یہاں تک پہنچے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے افغان امور کے ماہر جناب طاہر خان صاحب، جناب احسان ٹیپو محسود صاحب، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، وہ بھی اس ایریا کو کور کرتے ہیں، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں منصور احمد خان صاحب، جو کہ افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر تھے۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ، اور اگر اجازت ہو تو میں منصور صاحب سے آغاز کر لوں۔ تو منصور صاحب، آپ اس دوران سفیر بھی رہے، یہ جب طالبان آئے تو پاکستان نے بڑا جشن بھی منایا گیا تھا، اور پاکستان میں لوگوں کا خیال تھا کہ اس کے بعد افغانستان اور پاکستان کے تعلقات بڑے دوستانہ ہو جائیں گے، تو یہ دوستی سے بات دشمنی تک کیسے پہنچی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ اور یہ تو سارا کچھ ٹینشنز یا اریٹیشنز، ڈیمانڈز اس طرح کی چلتی رہی ہیں، لیکن جس نہج پہ اس وقت پاکستان اور افغانستان کے تعلقات چلے گئے ہیں اس پہ پریشانی ذرا ضرورت سے زیادہ ہے۔ مجھے تو بہت زیادہ تشویش ہے کہ نیریٹو جو ہے وہ اب ریلیشنز پہ نہیں رہا، نیریٹو ہے کہ کس طرح ملٹری ایسکیلیشن ہے، دونوں کس طرح ملٹری سٹرائکس کی جا سکتی ہیں، کس طرح کراس بارڈر ٹیررزم کا خاتمہ، جو کہ ایک لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈ ہے پاکستان کی، اس کے لیے پاکستان کیا کر سکتا ہے۔ لیکن اس سے بیونڈ کہ دونوں ممالک کے جو ریلیشنز ہیں، دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں، ان کو کس طرح صحیح ڈگر پہ لانے کی ضرورت ہے، کس طرح سے ٹاکس ہو سکتی ہیں، کس طرح سے انگیجمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور آپ کا سوال یہ کہ کس طرح چلے گئے، دیکھیں جب افغان طالبان آئے بھی تھے پاور میں، تو پہلے پاکستان کی جو اسٹیٹڈ پوزیشن یہ رہی تھی ان کے آنے سے پہلے کہ افغان طالبان کے ساتھ جو پیس پروسیس ہے اس میں ایک انٹرا افغان پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہونی چاہیے۔ دوحہ پروسیس جب کمپلیٹ ہوا اور یو ایس اور نیٹو کی فوجیں وہاں سے نکلی تو انٹرا افغان پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہیں ہو سکی، اور افغان طالبان نے ٹیک اوور کر دیا۔ اور افغان طالبان کے ٹیک اوور کے پیچھے دنیا کی پرسیپشن یہ تھی، زیادہ تر جو بہت ڈومیننٹ پرسیپشن تھی کہ یہ ان کو لانے میں پاکستان کا کردار ہے، اور یہ پاکستان کے لیے ایک فیوریبل پوزیشن بن گئی ہے افغانستان میں، اور انڈیا وہاں سے ٹوٹلی ودرا کر گیا تھا اس وقت، بالکل اپنی ایمبیسیز وغیرہ بھی انہوں نے خالی کر دی تھی۔ تو پاکستان کے لیے کلیئرلی ایک ایڈوانٹیجس پوزیشن تھی۔ لیکن اگلے 4 سال میں یا 3 سال، خاص طور پہ 2022 سے 25 میں جس طرح حالات میں تبدیلی آئی ہے، اور جس طرح پاکستان اور افغانستان کی ٹینشنز بڑھی ہیں، اور جس طرح پاکستان اور افغانستان کے چینلز کلوز ہوئے ہیں، چینلز آف انگیجمنٹ، کیونکہ سب سے بڑا پرابلم یہ نظر آ رہا ہے پاکستان اور افغانستان کا کوئی ڈائریکٹ چینل آف انگیجمنٹ نہیں ہے اس وقت، اور ابھی وہ آج ٹاکس کے لیے دونوں سائڈز جو ہیں، دونوں سائڈز کے ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ دوحہ میں موجود ہیں۔ تو یہ ٹھیک ہے، دوحہ کا ایک فرینڈلی کردار ہو سکتا ہے، کسی اور ملک کا بھی ہو سکتا ہے، سعودی عربیہ بھی پلے کر سکتا ہے، چائنا بھی کر سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے افغانستان کے ساتھ ہمارے انگیجمنٹ چینلز ختم نہیں ہونے چاہیے۔ اونچ نیچ ریلیشنز میں ہو سکتی ہے، بہت مشکل مراحل بھی آ سکتے ہیں، لیکن ایک دونوں نیبرز ہیں، یہ 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اور یہ دونوں نیبرز رہیں گے جو بھی کچھ ہو جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ بہت تشویشناک ہے بات۔ آپ نے کہا کہ یہاں تک حالات کس طرح پہنچ گئے، یہاں تک حالات نہیں پہنچنے چاہیے تھے، دونوں سائیڈوں کی اس میں غلطیاں ہیں۔ افغان طالبان کی طرف سے میجر جو گیپ نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ پاکستان میں ٹی ٹی پی، بی ایل اے، مجید بریگیڈ، ان گروپس کا سپانسر ٹیررزم نہیں ختم ہو رہا۔ تو ابھی جو ڈائیلاگ ہوگا اس میں بھی یہی فوکس ہوگا کہ ٹیررزم کس طرح ختم ہو۔ تو اب دیکھتے ہیں آگے چل کے، لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بائیلیٹرل ریلیشنز کے ایسپیکٹس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہم دونوں نیبرز ہیں، اور ہمیں فائنلی ان مسائل کا حل ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ہی نکالنا پڑے گا۔ بائیلیٹرل چینلز کی زیادہ اہمیت ہے، بائیلیٹرل چینلز پاکستان اور افغانستان کو کابل میں یا اسلام آباد میں یا کسی اور، ہم دونوں افغانستان یا پاکستان کے شہروں میں مذاکرات کر لینے چاہیے،
کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں، لیکن انفارچونیٹلی اس وقت جو سچویشن ہے ہمارے چینلز آف انگیجمنٹ شاید بالکل منقطع ہوئے۔ اچھا طاہر خان صاحب، انگیجمنٹ اس لحاظ سے تو ختم بھی نہیں ہے، کیونکہ اس دوران 100 سے زیادہ مرتبہ اس موضوع پہ بات ہوئی ہے ان کے ساتھ، کبھی سفیر کی سطح پہ، کبھی انوائے کی سطح پہ، کبھی انٹیلیجنس کی سطح پہ، کبھی دوسرے ذرائع سے، پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ادھر گئی۔ تو یہ کیوں دوستی سے دشمنی میں معاملہ بدل گیا؟ بہت شکریہ۔ تھوڑی سی اگر میں جو طالبان آنے کے بعد خرابیاں جہاں سے پیدا ہوئے بڑے مختصر بات کروں گا، احسان بھی موجود ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ جب طالبان نے جب جیل توڑ دیے تھے کابل میں داخل ہونے سے پہلے، ننگرہار جیل، چلو اس پہ جاتے ہیں پہلے، تو ٹی ٹی پی کی پوری جو جتنے بھی لوگ تھے بشمول سابق ان کے نائب امیر فقیر محمد کے، وہ باہر آ گئے۔ اس وقت سے ایک سلسلہ اس وقت پاکستان بعد میں یعنی وہ نہیں کر رہا تھا، لیکن کنسرن تھے۔ یہ جب جنرل فیض گئے تھے ڈی جی آئی سے، تو منصور خان صاحب سے یہ سوال بھی ضرور کر لیں، کیونکہ اس پہ بڑا اعتراض ہو رہا ہے کہ وہ گئے اور کب پیالہ کہ وہ کس لیے گئے تھے۔ یہ سوال منصور صاحب اس لیے آپ کو بتائیں گے کہ یہ ان میٹنگ میں موجود تھے جو کہ کابل کے کانٹیننٹل ہوٹل میں ملاقات ہوئی تھی ملا برادر سے اور شہاب الدین دلاور سے، جو بعد میں وزیر بنے اور پیٹرولیم کے، اور وہ ابھی تک نائب وزیر اعظم ہیں۔ یہی اس وقت سوچ تھی کہ طالبان آ گئے ہیں تو مسئلے پاکستان میں پیدا ہوں گے اگر اب ہم نے ان کو یا ریکویسٹ نہیں کی یا ان کو وہ نہیں کہا۔ تو یہ چیزیں دیکھ کر کے یہ صورتحال پیدا کی، اس وقت جو ریاست کی سوچ تھی وہ آج درست ثابت ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا نا منصور صاحب سے کہ دوستی ایک لحاظ سے دشمنی میں کیوں تبدیل ہو گئی۔ تبدیل اس لیے ہوئی میری نظر میں کہ جس انداز سے شاید ہم مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں وہ افغان طالبان اس کے لیے تیار شاید نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ابھی ہم گورنمنٹ میں ہیں، آپ ہمارے ساتھ بالکل ایک برابری والا سلوک کریں۔ حالانکہ ممکن ہے کہ وہ سوچ 100% صحیح نہ ہو، کیونکہ 6 مہینے میں ہمارے نائب وزیر اعظم کے افغان وزیر خارجہ سے 5 ملاقاتیں ہوئی ہیں، 3 کابل میں 19 اپریل کو، پھر جب وہاں پر پاکستان، چین، افغانستان کی سفری کی تھی تو بائیلیٹرل میٹنگ بھی ہوئی، پھر جب ازبکستان، پاکستان اور افغانستان کی میٹنگ تھی وہ ریلوے ٹریک کے لیے، تو اس وقت بھی ملاقات ہو گئی۔ پھر مئی میں چین نے کوشش کی کہ یہ قریب ہوں تو غیر رسمی انہوں نے وہ اجلاس بلایا، سفری کی، اور پھر ترکی میں جون میں OIC کی فارن منسٹر کانفرنس میں بھی ملاقات ہوئی۔ پاکستان میں اس لیے پیدری کی ملاقاتیں بھی ہو رہی۔ پھر جب یہ محسن نقوی صاحب گئے تھے جولائی میں، 3 گھنٹے ملاقات سراج الدین حقانی سے ایک نقطے پہ TTP کا۔ افغانستان میں کیا سوچ ہے، وہ پاکستان سے کہتے ہیں آپ مذاکرات کریں، جو پاکستان نے کہا کہ مذاکرات کی پالیسی اب ختم ہے، ہم نہیں کریں گے مذاکرات۔ دوسری وہ کہتے ہیں کہ آپ ذرا ان کے ساتھ نرمی کریں، کچھ ان کی بات مانیں، تو پاکستان کا اپنا ایک موقف ہے۔ تو میرے خیال میں یہ صورتحال ہے۔ افغان طالبان، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل مسئلہ ان کے حل کرنے کا ہے، لیکن آپ ان کی ذمہ داری کو اس معاملے میں وہ ابزالو، یعنی اس کو مبرہ نہیں کر سکتے کہ ان کا کوئی رول نہیں بنتا۔ اگر وہاں سے کوئی سٹیپ لیتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان پھر یہ جو موجودہ صورتحال بنی ہے تو یہ اس پہ جائے گا۔ آخری آپ کے سوال کے جواب مختصر کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ مایوسی تو ہے، کیجوالٹی جتنی ہماری ہے کسی بھی ملک کی نہیں ہو رہی، ہماری جتنی ان کے کنسرن ہے، چین کے ہے، ازبکستان کے ہے، تاجکستان کے ہے، ایران کے ہے، روس کے ہے، سینٹرل ایشیا کے حوالے سے، لیکن ان کے لوگ بھی ادھر ہیں، وہ ممالک کہتے ہیں کہ ان کے لوگ ادھر ہیں۔ اچھا، طالبان کہتے ہیں نہیں ہے، وہ تو ہمارے سے بھی انکاری ہے۔ متقی صاحب نے انڈیا میں بھی کہا کہ وہاں کوئی نہیں ہے، لیکن شاید افغان طالبان کی اس بات کو دنیا تسلیم نہیں کرتی، خطہ تسلیم نہیں کرتی، تو لہٰذا وہ جو ہر وقت روایتی ڈینائل والا ایک چکر ہونے، اس کو بھی ان کو دیکھنا پڑے گا کہ چلو پاکستان کو ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، پاکستان کی بات نہیں مانتے، چلو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹس دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ ابھی ماسکو فارمیٹ سے پہلے جو چین، روس، ایران اور پاکستان کی میٹنگ ہوئی، اس کے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ پڑھے، اس میں کیا ہے، جو پاکستان، چین، افغانستان کی یہاں پہ 2023 میں اجلاس ہوا، اس کا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ پڑھیں۔ پھر گزشتہ سپٹمبر میں جو وہاں نیو یارک میں پاکستان، چین اور روس کے فریق و ایران کا ہوا تھا فارن منسٹر لیول پہ، اس کا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ پڑھیں۔ دنیا جو بات کر رہی، پاکستان بھی ان سے یہی بات کر رہا ہے، لیکن آخری کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو پالیسی یہ طاقت کا استعمال کی ہے،
اس سے ہم کیا مقاصد حاصل کر سکتے ہیں یا شاید ہم ایسے اسٹیج پہ جا رہے ہیں کہ جہاں پہ مسائل حل کرنا مشکل ہو؟ احسان، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو بگاڑنے میں کس ملک کا کردار زیادہ تھا، پاکستان کا یا افغانستان کا؟ خان صاحب نے پوری ڈیٹیل وہ بتا دی، لیکن مجھے ابھی لگ رہا ہے کہ جو افغانستان سے معاملات ہو رہے ہیں پاکستان میں، دنیا کا کوئی بھی ملک یعنی وہ ٹیررزم کے بارے سے ان کی زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے، کوئی بھی اس چیز کو نہیں ہے۔ ریجن میں آپ انڈیا کو دیکھ لیں، ایران کو دیکھ لیں، تو بڑے ہارش قسم کے میجرز وہ لیتے ہیں جب ٹیررزم کا کوئی واقعہ ہو۔ یورپ یا امریکہ اس کو تو چھوڑیں، لیکن جس طریقے سے پاکستان میں واقعات ہو رہے ہیں، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مہینے میں 2 مہینے بعد کوئی بڑے سکیل کا حملہ ہوتا تھا جس میں 5 سے لے کے 15 تک جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں وہ ٹارگٹ ہوتے تھے۔ ابھی تو آپ پیٹرن دیکھ لیں کہ ہر دوسرے تیسرے دن یعنی یہ جو کلیشز ہو رہے تھے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں، تو اس کے دوران بھی اور اکزائی میں حملہ ہوا، 7 کے قریب سیکیورٹی اہلکار جو تھے وہ جاں بحق ہوئے۔ کل جو نارتھ وزیرستان میں حملہ ہوا ہے وہ بہت بڑے طرز کا حملہ تھا، ملٹیپل سوسائڈ اٹیکر جو تھے وہ اندر گھسے سیکیورٹی کمپاؤنڈ میں، اور پھر پہلی دفعہ انہوں نے یعنی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کلیم کیا کہ ہم ڈرون بھی استعمال کریں، یعنی ایک ساتھ وہ نیچے زمینی کارروائی کر رہے ہیں سوسائڈ اٹیکرز کے تھرو، اور اوپر سے ڈرونز وہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو یعنی اتنی سوفسٹیکیٹڈ ہو گئی ہیں یہ جو ملیٹنسی ہے پاکستان میں، اور جو شہادتیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ اب سویلینز جو ہیں وہ بھی ٹارگٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں، خاص کر لکی مروت میں ایک بہت بڑا ٹینشن وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوکل جو مقامی لوگ ہیں اور جو پاکستانی طالبان کے مختلف دھڑے ہیں جو مقامی ان کے کمانڈرز ہیں، تو ان کے بیچ میں کہ انہوں نے اب ریسنٹلی ان کے 3 لوگوں کو مارا جو مشیران تھے طالبان نے، ان کے ریئیکشن میں انہوں نے بھی ایک لشکر بنایا ہے۔ تو معاملات دوبارہ سے جا رہے ہیں، پاکستان ہے اس کو کارنر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس میں انفارچونیٹلی افغان طالبان میرے خیال میں خود کو وہ نہیں کر سکتے کہ وہ چلو میڈیا میں تو بیانات دے رہے ہیں کہ یہاں پہ ہماری کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، لیکن ساری جو انڈیکیشنز ہیں وہ وہاں پہ جا رہی ہیں۔ آپ اسلام آباد میں کسی بھی ویسٹرن ڈپلومیٹ سے یا جو گلف کنٹریز کے ڈپلومیٹس ہیں ان سے آپ بات کر لیں، وہ پورا جو پاکستان کا نریٹو ہے ایک دعویٰ ہے افغانستان یا طالبان کے حوالے سے، وہ اس کو انڈورس کر رہا ہے۔ انٹرنیشنل فورمز پہ طاہر خان صاحب نے بات بتا دی، UN جو ٹرائی لیٹرل میکنزم ہو، ماسکو وہ سمٹ ہو، ہر جگہ پہ یہ چیزیں آ رہی ہے کہ افغان سرزمین جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے ملیٹنسی کے لیے، ٹیررزم کے لیے۔ تو مجھے نہیں لگ رہا کہ افغان طالبان زیادہ سسٹین کر پائیں گے اس پریشر کو، کیونکہ یہ پریشر صرف یہ نہیں ہے کہ امریکہ سے آ رہا ہے یا جو نارمل قسم کے بیانات ہوتے تھے ماضی میں ہم دیکھتے تھے، ریجن میں بھی یعنی ایران بھی بہت زیادہ کنسرنڈ ہے، ان کا اپنا ایک گروپ ہے جیش العدل، اس کے حوالے سے چائنا کا مسلسل وہ ایک معاہدہ رہا ہے، ETIM اور TIP جو گروپس ہیں ان کے حوالے سے، تاجکستان وغیرہ جو ہیں ان کی اپنے وہاں پہ انصار اللہ وغیرہ گروپس وہ وہاں پہ موجود ہیں، القاعدہ جو ہے سینٹرل ان کے حوالے سے بھی سیریس کنسرنز ہیں۔ ISKP کا جہاں تک تعلق ہے، حالانکہ افغان طالبان وہ بلیم کرتے ہیں پاکستان کو کہ یہ پاکستان میں ہے، تو میں اس کو پرسنلی یعنی ڈینائی بھی اتنا نہیں کرا۔ اس میں سچویشن یہ ہے کہ یہ جو پورا ایک کوریڈور ہے مستونگ وغیرہ، پھر آگے جا کے بلوچستان کے کچھ علاقے، آگے جا کے افغانستان، سنٹرل ایشیا، ایران اور ٹرکی، تو یہ پورا ایک کوریڈور بنا ہے ٹرکی سے سٹارٹ ہو کے ایران، پاکستان، افغانستان، سنٹرل ایشیا اور رشیا۔ تو یہاں پہ ان کی ٹریولنگ بھی ہوتی ہے، ان کے لوگ آتے جاتے ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ مقامی جو یہاں کے یعنی لوگ ہیں اس ریجن کے، بلکہ یورپ سے بھی وہ ہوتی ہے ان کی لوگ آتے ہیں۔ لیکن ابھی بھی اگر انٹرنیشنل آپ وہ دیکھیں فورم پہ ان کے جو بیانات آتے ہیں وہ ابھی بھی ISKP کے حوالے سے یعنی افغانستان کا نام لیتے ہیں کہ وہ بھی وہاں پہ ہے۔ تو ٹائم جو ہے پاکستان کیوں پہنچا ہے کہ انہوں نے بالکل ایک طرح سے یعنی وہ یوز آف فورس پہ ریلائی کرنا شروع کیا ہے، تو میرے خیال میں کہ جس طریقے سے کارنر کیا گیا ہے پاکستان کو، تو یہ جو ریئیکشن ہے وہ ایک نیچرل ریئیکشن ہم دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ کل بھی سیز فائر ہوا تھا، وہ چیز چل رہی تھی، لیکن جیسے حملہ ہوا پاکستان نے جواب دیا، اور ہماری سینئر سیکورٹی آفیشل سے بھی ریسنٹلی بات ہوئی کہ پاکستان کی فیوچر کورس آف ایکشن کیا ہوگا، تو انہوں نے صاف کہا کہ جو بھی بڑے طرز کا حملہ ہوگا، چھوٹے طرز کا نہیں، تو ہم ڈائریکٹ جا کے افغانستان میں وہ کارروائی کریں گے۔ تو یہ اب دوحہ میں معاملات چل رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ معاملات کہاں تک جاتے ہیں۔ ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ منظور احمد خان صاحب، میں وہی سوال جو طاہر خان صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ آپ جو پہلے مذاکرات جنرل فیض کے ہوئے تھے اس میں آپ بھی موجود تھے، تو اس میں کیا بات چیت ہوئی تھی؟ دیکھیے جنرل فیض نے جب 3 یا 4 ستمبر کو جب وہاں پہ وزٹ کیا تھا ٹیک اوور کے بعد، اور ابھی افغان طالبان کی حکومت نہیں بنی تھی،
اور جس وزٹ کی پھر بہت زیادہ وہ وائرل بھی ہو گئی تھی ان کی دنیا بھر میں، کافی اس پہ کرٹیسائز بھی ہوئے کہ بھئی یہ اس موقع پر انہوں نے کیوں وزٹ کیا. اس وزٹ کا مقصد ایکچولی پاکستان کی وہی پریشانی تھی جو آج آپ کو حالات نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ تشویش تھی. جو پاکستان کے سیکیورٹی سرکلز ہیں، پاکستان کے اسٹریٹجک سرکلز ہیں، ٹیک اوور سے پہلے جتنی بھی میٹنگز ہو رہی تھی، میں ان میں سے کافی کا پارٹ تھا، کہ پاکستان کو پریشانی تھی کہ یہ جب ٹیک اوور ہو جائے گا، کیونکہ اب یہ تو کلیئر ہو گیا تھا کہ کولیشن گورنمنٹ نہیں بننے جا رہی ہے افغانستان میں اور ایکسکلوسیو طالبان گورنمنٹ ہوگی. اور طالبان، تحریک طالبان افغانستان کے اور ٹی ٹی پی کے بہت گہرے آئیڈیولوجیکل اور ان کے فیملی کنیکشنز ہیں، بہت گہرے مراسم ہیں. اور ان مراسم کی وجہ سے جس طرح طاہر خان صاحب نے بھی کہا کہ انہوں نے ساری جیلیں وغیرہ بھی کھول دی تھی ٹیک اوور کے دوران، تو اس کے بعد پاکستان میں بہت تشویش تھی. اور وہ جو جب جنرل فیض حمید آئے تھے اور پھر انٹر کانٹیننٹل میں اس وقت طالبان نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا تھا، تو وہاں پہ ہماری میٹنگ ہوئی تھی. ملا برادر بھی تھے، ملا فاضل بھی تھے جو ان کے ڈپٹی ڈیفینس منسٹر وغیرہ تھے یا ملٹری کمیشن میں بھی رول پلے کرتے رہے تھے، اور بھی کچھ کافی امپورٹنٹ کمانڈرز تھے اس میں. تو یہ ایشو بالکل بہت کلیئرلی ریز کیا گیا تھا اور افغان طالبان کی لیڈرشپ نے اشور کیا تھا کہ وہ پاکستان کے خلاف افغانستان کی سوئل، افغانستان کی سرزمین کو ٹی ٹی پی کے ذریعے یا کسی کے ذریعے بھی استعمال نہیں ہونے دیں گے. اور ایک دفعہ ہماری گورنمنٹ بن جاتی ہے تو ہم پاکستان کو بہت ہیلپ کریں گے. اور اس کے بعد پھر مزید جب میٹنگز بھی ہوتی رہی، جب پہلی جو 2022 جب 2021 سے پھر 2022 میں ہم داخل ہوئے، 2022 میں یہ معاملات آگے بڑھے، تو افغان طالبان نے یہ کہا کہ آپ یہ چونکہ پاکستانی ہیں، ہمارے پاس ایز ریفیوجیز رہ رہے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ یہاں مذاکرات کریں. تو وہ مذاکرات پھر ہمارے سیکیورٹی آفیسرز نے ان کو بھی جنرل فیض حمید ایز کور کمانڈر، پشاور کور کمانڈر انہوں نے ہیڈ کیا تھا. اور 2 یا 3 راؤنڈز غالباً ہوئے تھے اس وقت وہاں پہ. ان میں پارٹ نہیں تھا کیونکہ وہ ایک سیکرٹ قسم کے مذاکرات تھے سیکیورٹی ایشوز کے اوپر. لیکن اس میں ساری جو ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ تھی، خاص طور پہ نور ولی محسود وغیرہ یہ موجود تھے، اور اس میں بھی بہت ریجڈ ڈیمانڈز ٹی ٹی پی کی طرف سے کنڈیشن سامنے آئی تھیں. افغان طالبان کا ان سارے اس عرصے کے دوران جب تک میں وہاں تھا اور بعد میں بھی میرے خیال افغان طالبان جو پاکستان کی اپروچ کے بارے میں پاکستان سے ان کی ریکویسٹ یہ رہی کہ ہمارے ساتھ ایک وائڈر ایجنڈا پہ بات کریں. ہم ایک گورنمنٹ ہیں، اب ہم ایک گروپ نہیں ہے جس طرح ہمیں انسرجنسی میں ڈیل کیا جا رہا تھا. تو ہمارے ساتھ وائڈر ایجنڈا پہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بات کریں. اور اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بات میں وہ چاہتے تھے کہ اکانومی پہ بھی بات ہو، ٹریڈ ٹرانزٹ پہ بھی بات ہو، بارڈر سے جو موومنٹ آف پیپل ہے اس پہ بھی بات ہو، اور پھر ٹی ٹی پی اور ان ایشوز کے اوپر پاکستان چاہتا تھا کہ بات ہو. تو میرے خیال میں اب وہ بات چیت ہوئی بہت، اور وہ بات چیت کامیاب نہیں ہوئی. وہ بات چیت میں پاکستان کو ریزلٹس نہیں ملے. اور یہ بات واقعی بہت ماننے والی ہے، تسلیم کرنے والی ہے کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ شہادتیں ہوئی. پاکستان کے ایون سی پیک کے پروجیکٹس کو بھی اس عرصے میں ٹارگٹ کیا گیا. تو پاکستان نے کافی نقصانات برداشت کیے. اب میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آبجیکٹو ہمارا اگر کیا ہے اس پروسیس سے، افغانستان کے ساتھ انگیجمنٹ سے، اگر ہمارا آبجیکٹو ٹی ٹی پی کے اوپر افغان سائڈ کا کوآپریشن حاصل کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں ریلیشن شپ کے اوپر ایک وائڈر ایجنڈا چاہیے ہوگا، تاکہ ہماری اگر افغان اسٹیٹ کے ساتھ اچھی ریلیشن شپ ہوگی تو ہمیں کوآپریشن ملنے کے، یا بہتر ریلیشن شپ ہوگی تو ہمیں ٹی ٹی پی کے خلاف اور بی ایل اے کے خلاف اور سیکیورٹی ایشوز پہ کوآپریشن ملنے کی زیادہ امید ہوگی. اگر ہماری افغان اسٹیٹ کے ساتھ اچھی ریلیشن شپ نہیں ہوگی اور ریلیشن شپ بتدریج خراب ہوتی جائے گی، تو پھر ہمیں ایک تو وہاں پہ کوآپریشن نہیں ملے گا جو ہو رہا ہے، اور پھر افغانستان کے لیے مواقع کریٹ ہو جائیں گے زیادہ انڈیا یا دوسرے جو ہمارے ڈیٹریکٹرز ہیں، خاص طور پہ انڈیا، ان کے ساتھ ریلیشن شپ کو بنانے کے. اور یہ بڑی ایک پاکستان کے لیے افغانستان کے تعلقات میں ایک فائن بیلنس ہمیشہ سے رہا ہے، ایک فائن جو ہے ڈیلیکیٹ نقطہ یہ ہمیشہ سے رہا ہے. اور صافی صاحب آپ تو اس ریلیشن شپ کو ہم سب سے زیادہ سمجھتے ہیں. جب تک ہم اس سارے معاملے کو افغانستان کی ریلیشن شپ کے ساتھ لا کے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز کے طور پر ایڈریس نہیں کریں گے،
اس میں افغان طالبان کے رجیم کی بہت سی زیادتیاں ہیں، وہ ڈیلیور نہیں کر سکے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ اپنے تعلق کو اور پاکستان کے ساتھ اپنے تعلق کو اس طرح سے وہ بیلنس نہیں کر سکے ہیں جس میں وہ پاکستان کی اسٹیٹ کو وہ رسپانس دیں جو پاکستان کی اسٹیٹ اور پاکستان کے عوام چاہتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اپروچ ریلیشنز والی ہی رکھنی پڑے گی۔ اگر ہم زیادہ ملٹری اپروچ جو ہے جس میں ہم گئے ہیں اس کا بھی اینڈ آبجیکٹو تو ٹی ٹی پی کے اوپر کوآپریشن حاصل کرنا ہے ہمارا، تو اگر وہ ہماری ریلیشن شپ ہی اس ڈائریکشن میں چلی جائے جس میں کوآپریشن کے چانسز ختم ہو جائیں تو وہ پھر ہمارے لیے ایک زیادہ بڑا محاذ کھل جائے گا اس فرنٹ پہ بھی۔ گو کہ ہم بہت اسٹرانگ ہیں افغانستان کی نسبت، پاکستان ایک آرگنائزڈ ملٹری پاور ہے، پاکستان اور افغانستان کا ملٹریلی کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لیکن ہمارے ڈیٹریکٹرز کے لیے تو وہاں جگہ کھل جائے گی۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے آبجیکٹیوز پہ نظر رکھنی چاہیے اور افغانستان کے ساتھ ریلیشنز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ آج وہاں پہ طالبان رجیم ہے، کل کو کوئی اور رجیم ہو، پرسوں کوئی اور، ہمارے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز ہونے چاہیے۔ اچھا، یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز کی طرف کیسے آ جائے طاہر صاحب؟ پاکستان اور افغانستان میں طالبان کی حکومت کے درمیان فورم موجود ہیں ڈائیلاگ کے۔ پاکستان افغانستان جو جوائنٹ کوآرڈینیشن کمیٹی ہے وہ موجود ہے اور طالبان حکومت میں بنی ہے۔ پھر جب اسحاق ڈار صاحب گئے تھے 19 اپریل کو تو دونوں نے ایک میکنزم پہ کہ فیوچر میں مستقبل میں ہمارا ڈائیلاگ اور سسٹم یہ کیسے ہوگا، تو ایک لحاظ سے ایک نظام موجود ہے۔ اب اگر ہم اس کو یوز نہیں کرتے، اور منصور صاحب نے بڑے اچھے انداز میں پورے وہ سفارتی الفاظ میں بڑے اچھے طریقے سے وہ کیا، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ بات درست ہے کہ اگر ہم ان کو یوز نہیں کریں گے، مایوسی تو ہے، وہ تو ہم نے بار بار کہا کہ یہاں مایوسی اور جینون مایوسی ہے، جینون کنسرن ہے، لیکن افغان طالبان کو اب سوچنا پڑے گا کہ 2022 جولائی تک تو انڈین سفارت خانہ بند تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ آزاد ملک نہیں ہے، ان کو اختیار نہیں، بالکل افغانستان آزاد ملک ہے، وہ فیصلے خود کر سکتا ہے، جیسے بھی تعلق قائم کرے، لیکن ایک تو کیا وہ یعنی مذہبی لحاظ سے ان کو پسند کرتے ہیں، کلچرلی لحاظ سے افغان طالبان کو انڈیا پسند کرتا ہے۔ انڈیا اس لیے آیا جولائی میں، تو جولائی تک ان کا سفارت خانہ بند، ان کے چاروں کونسل خانے بند، پاکستان کا سفارت خانہ 15 اگست کو بھی کھلا تھا اور آج بھی کھلا ہے، کونسلیٹ ہمارے اس وقت بھی کھلے تھے، اور یہ منصور صاحب جب سفیر تھے اور جب یہ لوگ امریکی، تو 31 اگست کے بعد تو ان کی وہاں سے لوگوں کی جو نکالنے والا سلسلہ ختم ہوا تھا۔ جن افغانوں نے جانا تھا بعد میں، وہ تو پاکستان نے نکالے ہیں، بھارت نے نہیں نکالے، تو خیر میں اس پہ نہیں جاؤں گا اس کے اوپر، لیکن یہ صحیح کہا کہ جو ایک تعلق ہمارا خراب ہوگا، ہم سپیس لوز کریں گے، ہماری وہاں جگہ کم ہوتی جائے گی، تو پھر آپ دوسرے لوگوں کو موقع دیں گے کہ وہ آئے۔ تو ہمارا ایک نظام موجود ہے، ہاں وہ صحیح کہا اس نے کہ اس نظام میں تھوڑی سی ان حالات کی وجہ سے مسائل تو پیدا ہوئے ہیں۔ قطر ہم گئے ہیں تو چلو یہاں بھی فیصلہ، وہاں ریاست کا بھی فیصلہ، افغانستان میں بھی فیصلہ کہ جانا ہے، لیکن میرے خیال میں سب سے بہتر بائی لیٹرل تھا۔ چین نے 2017 سے پاکستان اور افغانستان کی پچھلی حکومت کو اوپر اس حکومت کو بھی قریب لانے کی کوشش کی۔ 2017 میں ایک بڑا دھماکہ ہوا تھا ٹرک بم کا جرمن ایمبیسی کے قریب، اور تعلقات بہت خراب ہو گئے تھے، کیونکہ اس وقت جب بھی جو بھی ہوتا تھا وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ پاکستان سے جاتے ہیں، تو چین کے وزیر خارجہ وہاں گئے، پھر ادھر آئے، پھر ٹرائلیٹرل فورم بنا، فریقی فورم بنا، اور ان کی کوشش تھی، لیکن چین کامیاب نہیں ہو سکا اس وقت تک۔ میرے خیال میں پاکستان اور افغانستان کو خود دیکھنا پڑے گا کہ ایک تیسرے فریق کو کیا ضرورت پڑی کہ جب ہمارا سب کچھ ایک نظام بحال، اور مجھے ایک ماسکو فارمیٹ کی یہ والی اجلاس نہیں، ایک اجلاس میں چین کی اور ان کی مشترکہ ملاقات ہوئی تھی، پاکستان اور چین اور افغانستان کے ڈیلیگیٹس کی، تو مجھے ایک افغان نے بتایا جو اس وفد میں شامل تھا کہ جب چین نے کہا کہ ہم آپ کو تھوڑا سا دوبارہ وہ قریب کرنا چاہتے، تو اس نے انکار کیا افغان نے کہ نہیں، ہمارا پاکستان افغانستان کے ساتھ اپنا سسٹم ہے، ہم خود ہی اپنے، تو جب سوچ وہاں بھی یہ ہو تو یہاں بھی یہی سوچ ہونا چاہیے۔ تو کمزور ہوئے ہیں، رابطے کمزور ہوئے ہیں، لیکن رابطے کمزور ہونے کا مطلب نہیں کہ آپ بالکل اس طرف سے، کیونکہ جنگ تو پھر صحیح کہا گیا ہے نا کہ جنگ آپ نے 10 دن جنگ کی، آپ نے 10 مہینے جنگ کی، تو آپ نے تو کل بیٹھنا ہے نا، تو اگر تباہی آج آپ نے کرنی ہے، یہ 2 سال غزہ کی لڑائی نہیں ہوئی تو پھر نہیں بیٹھے، وہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ طالبان نے خود 20 سال لڑائی نہیں کی، مسئلہ کیسے حل ہوا؟ 18 مہینے بات چیت ہوئی نا وہاں پر، وہ اس لیے لمبی ہو گئی کہ ذرا ایک مشکل مرحلہ تھا۔ تو اگر کل آپ نے کرنا ہے تو آج بیٹھیں،
ٹھیک احسان، یہ ان کے اس دعوے میں کتنی صداقت ہے؟ مثلا وہ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی اب پاکستان میں ہے، اور مفتی نور ولی نے پرسوں جو اپنا ایک ویڈیو پیغام بھی دیا اس پہ وہ کہتے ہیں کہ میں خیبر ایجنسی میں ہوں. تو طالبان کے اس دعوے میں کتنی صداقت ہے کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی نہیں ہے؟ وہاں پہ یعنی ایسے اضلاع بھی ہیں کہ جہاں پہ ان کے بیسز بھی اب ان کے حوالے سے بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہاں پہ وہ مستقل یعنی رہتے بھی ہیں وہاں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ یہ آتے تھے، ہفتہ دو ہفتہ رہتے تھے، پھر وہاں سے شفٹ ہو کے کسی اور ضلع چلے جاتے تھے یا واپس افغانستان. لیکن ابھی انہوں نے اس طرح کے وہ سیٹ اپ بھی بنایا ہوا ہے. صرف یہاں پہ نہیں، بلوچستان میں بھی ان کی موومنٹس ہوتی ہیں. یعنی یہی جنوبی خیبر پختونخوا جوب کا جو کوریڈور ہے وہ وزیرستان کے ساتھ بھی ٹچ ہو رہا ہے، تو وہاں سے جا کے ڈی اے خان کے ساتھ بھی ان کی تشکیلیں ہوتی ہیں. یعنی پہلے تشکیلیں آتی تھی افغانستان سے، اب انٹرنلی بھی ہو رہی ہے تشکیل ٹی ٹی پی کی. لیکن بات آتی ہے ان کی جو لیڈرشپ ہے، جو فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے لڑنا ہے، کیوں لڑنا ہے اور کیسے لڑنا ہے. تو ان کے حوالے سے جو پاکستانی آفیشلز ہیں وہ بڑے دعوے کے ساتھ کلیم کرتے ہیں کہ وہ افغانستان میں صرف یہ نہیں کہ ٹی ٹی پی بلکہ پاکستانی طالبان کے اور جو دڑ ہیں، حافظ گل بہادر وغیرہ. اب ریسنٹلی 3-4 مہینے ہو گئے ایک اور اتحاد سامنے آیا ہے، اس میں 3 بڑے دڑ ہیں، حافظ گل بہادر، لشکر اسلام اور تحریک انقلاب پاکستان. انہوں نے ایک اتحاد بنایا ہے IMP کے نام سے، اتحاد المجاہدین پاکستان. اور میرے لیے خود بھی حیران کن، میں یعنی ذہن میں یہی تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی نیا اتحاد ہو، مہینہ 2 مہینے رہے اور وہ پھر ختم ہو جائے. لیکن جس طرح کے اس کی طرف سے حملے شروع ہو گئے تو ابھی یہ لگ رہا ہے کہ ٹی ٹی پی جس طرح کے حملے کر رہا ہے اور یہ جو نیا اتحاد، تو وہ بالکل یعنی ایکول وہ گراؤنڈز پہ، یعنی ان کے پاس نہ خودکش حملہ آوروں کی کمی ہے، نہ لاجسٹکس کی کمی ہے. ان کی طرف سے بہت زیادہ یعنی انٹینسٹی کے ساتھ اور مسلسل ڈرون حملے بھی کیے جا رہے ہیں. بنو میں، ڈی اے خان میں، نارتھ وزیرستان میں، کرک تک ان کی ایکسپینشن ہے. کل بھی رات کو ایک چنگچی کے ذریعے انہوں نے حملہ، خودکش حملہ کرنے کی کوشش کی میریان کے علاقے میں بنو میں، لیکن وہ پھر مارا گیا خودکش حملہ آور. تو یہ نئے نئے اتحاد بھی سامنے آ رہے ہیں. اور میرے لیے جو سب سے حیران کن بات ہے، ایک سینئر افغان آفیشل جو طالبان آفیشل، ان سے پوچھا بھی کہ چلیں جو جہادسٹ ہیں، ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، یہ تو 20 سال آپ کے ساتھ لڑے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ افغان طالبان کے لیے جو خودکش حملہ آور تھے وہ وزیرستان میں ٹرین ہوتے تھے، قاری حسین کے سوسائڈ جو ٹریننگ کیمپ تھا اس میں، اور یہاں سے جا کے ان کو سپلائی کی جاتی تھی افغانستان. یہاں سے جوائنٹ ان کی تشکیلیں ہوتی تھی، حقانی نیٹ ورک کی، پاکستانی طالبان کی، نیٹو امریکیوں کے خلاف. لیکن وہ تو ٹھیک ہے کہ سیم نظریہ ہے، ایک علاقے کے تقریباً لوگ بھی ہیں. لیکن جو ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو بلوچ آرم سیپریٹسٹ ہیں جو کہ بالکل سیکولر ہیں اور نیشنلسٹ قسم کے ہیں، ان کا یعنی جہاد سے، مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کے حوالے سے بھی رپورٹس آ رہی ہے کہ ان کو بھی افغانستان جو موجودہ حکومت ہے وہ اس کو ہوسٹ کر رہا ہے. یعنی یہ پاکستانی اور کچھ جو ویسٹرن ڈپلومیٹس ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے، اور وہ بہت یعنی اسٹرانگلی اس چیز کو وہ کرتے ہیں کہ ہے وہاں پہ. تو یہ اب معاملات جو جا رہے ہیں وہ صرف اب جہاد سے ہٹ کے نیشنلزم کی طرف بھی چیزیں جا رہی ہیں. اب جب سے یہ جڑ پہ شروع ہوئی افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں، تو آپ اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے کہ وہاں پہ جو وہ لوگ جو افغان طالبان کے سخت مخالف ہیں اور جن کے خلاف افغان طالبان لڑے ہیں 20 سال تک، وہ بھی افغان طالبان کو سپورٹ کریں پاکستان کے خلاف. ہماری طرف سے بھی ایگزیکٹلی وہی چیزیں ہو رہی ہیں. یہاں سے بھی وہ گالی گلوچ والا معاملہ جو ہے سوشل میڈیا پہ، اور وہاں سے بھی چیزیں ہو رہی ہیں. تو معاملات جو ہیں، میں یعنی آپٹیمسٹ بالکل نہیں ہوں. ابھی بھی قطر میں چیزیں ہو رہی ہیں. قطر واحد ملک ہے جس کا بہت انفلوئنس افغان طالبان پہ. امریکیوں نے بھی اس کو استعمال کیا، برٹش نے بھی استعمال کیا اپنے قیدی چھڑانے کے لیے. لیکن جو ٹی ٹی پی کا ایشو ہے یا جو پاکستان کے کنسرنز ہیں وہ بہت سیریس ہیں. مجھے ابھی بھی نہیں لگ رہا کہ معاملات یعنی ڈپلومیٹک چینل سے یعنی ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے، لیکن جرگوں سے، ڈپلومیٹک چینل سے یہ والے جو معاملات ہیں فی الحال مجھے حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ناظرین، ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. منصور احمد خان صاحب، یہ بتائیے کہ یہ ٹی ٹی پی کا اور ٹی ٹی اے کا تعلق کتنا مضبوط ہے اور مضبوطی کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کے جو تعلق کی جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، مضبوطی کی وجہ یہ ہے کہ جب ٹی ٹی اے افغان طالبان پاکستان میں انسرجنسی لڑ رہے تھے تو 2005، 6، 7 میں بہت افغان طالبان ایک بہت مشکل حالات میں تھے. یو ایس اور نیٹو کی انٹرونشن کے بعد وہ مفرور تھے. وہ کچھ اپنے پاکستان میں کانٹیکٹس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے تھے. پاکستان جو تھا
انڈر یو ایس پریشر تھا کہ پاکستان یو ایس نے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، یہ فیصلہ کیجئے. تو پاکستان نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ یو ایس اور نیٹو کی سپورٹ کریں گے. تو وہ افغان طالبان کے لیے بڑے مشکل حالات تھے، اور کچھ افغان طالبان قید بھی ہوئے پاکستان میں، کچھ نے بڑے سخت حالات گزارے. ان حالات میں افغان طالبان نے پاکستان کی سوسائٹی کے اندر، خاص طور پہ پشتون سوسائٹی کے اندر، لیکن پشتون سوسائٹی ہی نہیں پورے پاکستان میں اپنا سپورٹ نیٹ ورک ڈیولپ کیا، مدرسہ، مسجد اور ریلیجس ایلیمنٹس کے ذریعے. اور اسی زمانے میں 2007 میں ٹی ٹی پی وجود میں آئی، جو کہ یو ایس اور غیر ملکی تسلط جو پاکستان میں تھا یا افغانستان میں تھا، یا جو پاکستان میں ڈرون اٹیکس وغیرہ ہو رہے تھے جس کی وجہ سے کمپلیکیشنز آ رہی تھی، تو ان کے خلاف وہ بنی. لیکن ان کا بھی مقصد اسلامی نظام اور اسلامی شریعہ کو نافذ کرنا تھا پاکستان کے اندر. تو جس طرح تحریک طالبان افغانستان کا ایک بنیادی مقصد، بنیادی ایجنڈا تھا افغانستان کے حوالے سے شریعہ یا ایمریٹس کو لانا، تو تحریک طالبان پاکستان کا بھی وہی ایجنڈا تھا پاکستان کے حوالے سے. اور اس لیے بہت گہرا تعلق قائم ہوا. یہ تمام لوگ جو تھے ایک ہی مدرسوں میں تھے، ایک ہی ساتھ رہے، انہوں نے اکٹھے جنگ کی. جب 2021 میں افغان طالبان نے ٹیک اوور کر لیا یو ایس اور نیٹو کے انخلا کے وقت افغانستان کو، تو ان کی لیڈرشپ نے، تحریک طالبان پاکستان کی لیڈرشپ نے بیعت بھی کی ان کے ہاتھ پہ، اور آج تک بیعت کی ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے اس تعلق کو توڑنا بہت مشکل ثابت ہو رہا ہے. طاہر خان صاحب، آپ حالیہ دنوں میں افغانستان سے ہو کے بھی آئے ہیں. تو افغان طالبان، ظاہری بات ہے کہ پاکستان کی دوستی کو دشمنی میں بدلنا اور پاکستان کی اتنی ناراضگی کو وہ اگر برداشت کر رہے ہیں، تو ان کے پاس عذر یا دلیل کیا ہے ٹی ٹی پی کے معاملے میں؟ میں بالکل گیا تھا ابھی سپٹمبر میں، گیا تو کنڑ تھا زلزلے میں، اور پھر جو مہاجرین یہاں سے جا رہے ہیں کیمپ میں بھی گیا تھا تورخم اس سائڈ پہ. لیکن میں کابل میں رہا اور میں لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی، اور اس سے پہلے بھی ہوئی. میں بھی افغان طالبان کے جس سے بھی میں ملا ہوں، یا فیس ٹو فیس ملا ہوں، یا پھر یہاں سے جب کبھی بات ہوتی ہے، میں نے وہاں یہ سوچ نہیں دیکھی افغان طالبان میں کہ وہ پاکستان کے دشمن ہے یا پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. میں نے کسی ایک بندے سے بھی یہ بات نہیں سنی. حالانکہ جب پرائیویٹلی آپ بیٹھتے ہیں تو کبھی کبھی تو کوئی آپ کو اپنی، یعنی وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں. یہ بات میں نے پہلے بھی کی، لیکن ٹیپو بیٹھا ہوا ہے، ٹیپو کہیں کہ ہر وقت یہ بات کرتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں لوگ بھول جاتے ہیں. سراج الدین حقانی صاحب سے جب میں ملا 2022 جون میں، اس وقت مذاکرات ختم نہیں ہوئے تھے. مذاکرات ختم ہوئے تھے جولائی میں. لاسٹ جو ہوا تھا، کیونکہ ہمیں 8 اگست میں جاتا ہوں یہ طالبان کے 1 سال پورے ہونے کے وہاں کے رپورٹنگ کے لیے. انڈیا یہ جو آج کل ان کو پتہ چلا کہ اب معاملہ بس گڑبڑ ہے، تو انہوں نے بیانات دینے شروع کر دیے، اور وہ کہ یہ ہے وہ ہے. انہی چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور دیگر لوگ کہاں پہ جا رہے ہیں. وہ یعنی افغان طالبان اس پہ بڑے خفا ہیں اس پہ، یہ جو ہو رہا ہے. ابھی بھی ہمیں لوگ میسج کرتے ہیں کہ وہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ ان کو کسی کو یہ توقع تھی ہی نہیں. ہاں اختلافات تھے، ناراضگیاں تھی، ہماری بھی تھی، ان کی بھی تھی. یہ جو صورتحال پیدا ہے، کیونکہ افغانستان کے ساتھ کبھی نہیں رہی باوجود اختلافات. اشرف کرزئی صاحب سے آپ ملے ہیں، آپ نے اس کا انٹرویو بھی کیا ہے، اور ٹیپو بھی ملے ہوں گے، ہم بھی ملے ہیں. وہ اکثر کہا کرتا تھا نا کہ 21 دفعہ میں گیا ہوں اور ناراضگیاں تھیں. اشرف غنی صاحب آئے اور جی ایچ کیو بھی گئے، اس پہ بہت اعتراض ہوا، اس وقت بھی ہوا، ابھی بھی لوگ اس کو تانا دیتے ہیں. لیکن اس کا مطلب ہے کہ تمام افغان لیڈرشپ معاملات چاہتے تھے پاکستان سے. اسی وجہ سے میں صرف ایک بات کرتا ہوں اختصار میں، منصور صاحب آگے، کہ ہمیں دیکھنا ہے ہمارے پالیسی سازوں نے، سب نے جو پالیسیاں بنائی ہیں، ظاہر ان کی اپنی سوچ ہوگی، لیکن کیا ہم اس پالیسیوں کی بنیاد پہ افغانستان کے ساتھ ہم قریب ہو گئے ہیں؟ کیونکہ ہمارے فورن پالیسی کا ایجنڈے پہ یہ ہے کہ اچھی ہمسائیگی. افغان طالبان کی بھی یہی پالیسی ہے، لیکن میرے خیال میں دونوں الٹے جا رہے ہیں. اچھا احسان، مختصر الفاظ میں
حل کیا ہے مسئلے کا؟ جتنی بھی سویلین سٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو، صوبائی حکومت ہو آج کی جو ہیں، اور باقی ایسے مشران ہیں ہمارے وہاں پہ سینئر پولیٹیشین وغیرہ، ان کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے. اور افغان طالبان کو بھی یعنی ایک سپیس ابھی بھی ملنا چاہیے. وہ ابھی یعنی 20 سال وہ انسرجنسی میں رہے، ہارڈ کور فائٹرز تھے وہ. ابھی ان کو سیاست سیکھنے میں ٹائم لگے گا، ڈپلومیسی سیکھنے میں ٹائم لگے گا. تو ان کو وہ والا سپیس پاکستان کی طرف سے بھی ملنا چاہیے، کیونکہ انڈیا آپ کے بالکل پڑوس میں بیٹھا ہے. انڈیا مئی میں اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ضرور کوشش کرے گا کہ وہ افغانستان کے تھرو آپ سے اپنے اسکور جو ہے سیٹل وہ کرائیں. ابھی بھی یعنی بہت زیادہ بڑی تعداد میں یہ جو ٹینشن چل رہی ہے، ایسے ایسے سوشل میڈیا اکاؤنٹس آ گئے ہیں، خاص کر ٹویٹر فیس بک پہ، کہ ان کے جو چلانے والے ہیں ان کو نہ پشتو آتی ہوگی نہ دری آتی ہوگی. وہ کلیم کرتے ہوں گے کوئی کابل ٹائم کے نام سے، کوئی افغانستان ٹائمز کے نام سے، کوئی فلاں کے نام سے. کسی نے سراج حقانی کی تصویر لگائی ہوگی، کسی نے ملا یعقوب کی، اور وہ پریٹینڈ کریں گے کہ ہم افغان طالبان کے لوگ ہیں، اور گالیاں پاکستان کو. میری خود بات ہوئی ہے افغان طالبان کے لوگوں سے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ لوگ کون ہیں. پھر خود بھی کچھ ریسرچ کرنے کی کوشش کی ہے تو وہاں سے بھی یعنی نہیں لگ رہا کہ وہ چیزیں افغانستان سے آپریٹ ہو رہی ہے. کیونکہ ایمبیسڈر صاحب نے بات کی، طاہر خان صاحب نے بات کی کہ دونوں پڑوسی ایک ساتھ ہی رہیں گے. ٹھیک، بہت شکریہ جناب طاہر خان صاحب، جناب احسان ٹیپو صاحب، جناب منصور احمد خان صاحب. ناظرین آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.